तो क्या कारण जी मेरा हो गया हुआ है, आप अपलोड कर दें लेक्चर, ठीक है, थैंक यू। चलो बेटे जाओ सामने। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, we are a bit late, I think due to some connection problem. I hope कि ईद गुजर गई होगी तुम लोगों की, and welcome back after Eid. I think most of the students are present. Are you able to listen me, or audio video is clear? I hope कि ईद अच्छी रही होगी तुम लोगों की, सेफ होगे तुम सब अपने अपने फैमिलीज के साथ, फैमिलीज भी सब सेफ होगी. Just ensure me that you are able to hear me, because you know आवाज का पर बहुत ज्यादा इशू रहता है, so I want to make sure that you are able to watch me and you are able to hear me. Okay. So कैसी रही है ईद और क्या सीन है स्टडीज का तुम लोगों की? आई डोंट नो कि कब से नॉर्मल रूटीन जो है वो दोबारा स्टार्ट होती है, बट आई एडवाइस यू कि छुट्टियों में तुम लोग बायो कैम, न्यूट्रिशन, लेक्चर्स वगैरह सब रिवाइज करो, because most probably there are certain things which we will cover when we have the normal classes. So most probably हम काफ़ी चीज़ें इसमें से, जैसे आज का भी जो लेक्चर है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम क्लास में कवर करेंगे, बिकॉज कि जब आप लोग जो है ना, हम लोग स्लाइड्स वगैरह समटाइम्स जो है बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि डेफिनेटली जस्ट सर्टन थिंग्स जो कि आपको लाइव समझाना ज़्यादा आसान है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑन द वेबिनार. तो और प्लस उसमें तुम लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, तो डेफिनेटली उसी टाइम आंसर्स हो जाते हैं, दैट इज मोर इजी. आज basically we are going for the nutrition lecture today, and that is one of the most important lecture of the nutrition, which is the diet therapy in pregnancy and lactation. maternal nutrition का chapter हम आज करेंगे, ठीक है, maternal nutrition, ठीक है, nutrition in pregnancy and lactation. So this is the basically the topic of today's lecture. Secondly, I want to tell you about the biochem lectures, that we are going to start the metabolism. We are going to start the metabolism of carbohydrates, metabolism of proteins and lipids. And you know, the metabolism contains all the pathways, all the cycles which are taking place in our body. So, you know, sorry, if we are going to learn the pathways and we are going to study the biochemical cycles, then you know, definitely it is really very necessary कि जो है ना हमारी एक लाइव जो है ना वो कन्वर्सेशन टाइप लेक्चर हो, बिकॉज पाथवेज और मेटाबॉलिज्म्स और साइकिल्स में प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो पूरा साइकिल उस तरह से समझाना जो है ऑन वेबिनार इज नॉट ईजी, इट वुडंट बी ईजी. सो मैंने इसलिए पहले बता दिया है कि नेक्स्ट वीक जो हमारा थर्सडे वाला लेक्चर होगा ना, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेंगे और ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle, electron transport chain, most of the cycles we have done in previous classes like FSC. So वो तुम लोग जो है ना एक दफा लेक्चर से पहले अगर देखा हो तो दैट वुड बी मोर easier अगर स्टडी कर लो. तो आज का जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट, which is the diet therapy in maternal nutrition and what would be the
nutrients or specially added micro macronutrients which are basically required for a pregnant female or a lactating female, because pregnancy and lactation both they're not the diseases, but these are the physiological changes basically which are required, which basically required essential nutrients. दोनों ऐसी कंडीशंस हैं, कोई डिजीज नहीं है, बट ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बॉडी में काफ़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, और डेफिनेटली there are number of things which are required, and this lecture is also not the part of our book में जो है ना आपके ये इस तरह से नहीं है, तो डेफिनेटली ये आप स्लाइड से करोगे, और इसके अलावा आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो ना. नोट्स में काफ़ी हद तक जो है ना ये स्लाइड्स हैं, लेकिन सिर्फ एक दो चीज़ें हैं, एक दो टॉपिक्स हैं which will not be present in these slides क्योंकि पहले से ही मैंने रखी हुई थी, तो एक दो चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ इन स्लाइड्स में ना, तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लें, अगर नहीं तो फिर हम जब हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी तो तब कर लें, तो दैट वुडंट बी अ बिग डील, कोई इशू वाली बात नहीं है. इजी है चैप्टर एज सच, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं है. न्यूट्रिशन के सारे चैप्टर्स ही आपको पता इजी हैं, क्योंकि उसमें जो है ना इसमें तुम लोग खुद से भी कुछ अपनी सेंस से भी लिख सकते हो, तो बुक में ये नहीं है लुबना, स्लाइड से तुम लोग करोगे. और प्लस सेकेंडली आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द नोट्स ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन. ठीक है, आई होप कि इंटरनल और पेरेंटल न्यूट्रिशन की तुम लोगों ने स्लाइड्स की प्रिंट आउट्स वगैरह ले लिए होंगे, बिकॉज वैसे स्लाइड से करना जो है वो बहुत टफ है. तो जी फाइनली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीजेस tremendously during pregnancy and lactation, as the expectant or the nursing mother not only has to nourish herself but also growing fetus and the infant who is being breastfed. असल में दोनों कंडीशंस, चाहे प्रेगनेंसी है चाहे न्यूट्रिशन है, दोनों में जाहिर है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ एक नहीं हो. ठीक है, आपको जो है बीइंग अगर आप प्रेग्नेंट हो तो जाहिर है फीटस सर्वाइव कर रहा है आपके अंदर, तो उसकी न्यूट्रिशन का आपने ख्याल करना है. और अगर आप लैक्टेटिंग फीमेल हो, अगर आप फीड करवा रही हो बच्चे को, तो जाहिर है कि उसमें भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, बिकॉज कि आप जो खा रहे हो, आप जो पी रहे हो, डेफिनेटली उससे आपकी मिल्क प्रोडक्शन में बड़ा हेल्प आउट हो रहा है. एंड अल्टीमेटली आपको फिर जो है ना एडिशनल किलो कैलोरीज लेनी है. अगर आप इस दौरान एडिशनल किलो कैलोरीज नहीं लेते तो आपकी अपनी बॉडी सफ़र करेगी, अपनी हेल्थ सफ़र करेगी. तो इस वजह से आइदर प्रेगनेंसी, आइदर न्यूट्रिशन, दोनों आइदर लैक्टेशन, दोनों में ही जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है दैट हैज़ बीन ट्रेमेंडसली इंक्रीज. ठीक है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो सबसे पहले तो वो बढ़ जाती है. अब कैलोरी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपकी जो है ना वो न्यूट्रिएंट, सिर्फ कैलोरीज नहीं बढ़ानी, इसमें जो चीजें लेनी है हमने वो भी देखना है कि आप वो एनर्जेटिक चीजें ले रहे हो कि नहीं ले रहे, ऐसी चीजें ले रहे हो कि नहीं ले रहे जिससे बॉडी की ग्रोथ में और बेबी की ग्रोथ में, फीटस की ग्रोथ में कोई फायदा हो रहा है. हमने वो चीज़ें लेनी है, सिर्फ कैलोरीज नहीं पूरी करनी, मीन्स खाना पूरी नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पे जो कैलोरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और प्लस उसका सोर्स क्या है, किस चीज़ से कैलोरीज ले रहे हो, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सी प्रोटीन, कौन से फैट्स. ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो आप खा रहे हो दैट इज गोइंग फॉर द डेवलपमेंट, for the red blood cell development, for the brain development, for the lungs development, for the bones development of the fetus. तो that's why आपका जो डाइट है ना वो that plays a very important role in pregnancy and nutrition, दोनों में बड़ा important role है. Pregnancy is a period of great physiological stress for women, as she is nurturing a growing features in her body. Definitely कि इसमें stress का level भी automatically बहुत ज़्यादा हो जाता है. Some changes occur in mother's body which influences the need for nutrients and the efficacy with which the mother's body uses the
न्यूट्रिएंट्स, देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस. देखो बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, प्लस अपीयरेंस में चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, वेट में चेंजेस आ रही हैं. ठीक है, तो आई मस्ट से कि फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं व्हेन शी बिकम प्रेग्नेंट. ठीक है, और उन चेंजेस के साथ आपने कोप भी करना है. ठीक है ना, उन चेंजेस का जाहिर है आप इफेक्ट भी हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि चेंजेस आ रही हैं, तो डेफिनेटली उन चेंजेस का इफेक्ट भी हो रहा है. फिर उसके साथ कैसे आपने कोप भी करना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, उसको हमने फिर फुलफिल भी करना है. अब सबसे पहली चेंज देखो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, अब जाहिर है प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. सो बेसिकली आपका जो BMR है, विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट विल इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, बढ़ जाएगा. सो BMR विल इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय 5%. ठीक है, जो सॉरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, उसमें 5% BMR बढ़ता है. जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि तकरीबन 12%. ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाले में तकरीबन 15% तक बढ़ जाता है. आप 12 भी अगर लिख लो तो ठीक है, 12 to 15. ठीक है, तो बेसिकली जो है ना, आपका BMR अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज. ठीक है, वो भी बढ़ रही है. तो आपका जैसे जैसे BMR बढ़ता है उसी तरह से बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो भी बढ़ती है, क्योंकि BMR का मतलब भी ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट. जब कोई आप काम नहीं कर रहे, ठीक है, उस टाइम आपकी बॉडी को जो मिनिमम कम से कम एनर्जी चाहिए वो आपका है BMR. तो जी इस वजह से अगर आपका BMR बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ये तो है जी सबसे पहला चेंज जो कि प्रेगनेंसी में आ रहा है. और ये जरूरी, हमने सिर्फ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की बात की है, हमने वैसे मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं की, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ वेरी हेल्दी कंडीशन, कोई इसमें वो मेंटल स्ट्रेस वाली कहानी नहीं है. ठीक है, लेकिन ये है कि येस देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस विच आर अकरिंग इन द बॉडी, हार्मोनल चेंजेस, ये वो. ठीक है, तो उससे ये है कि बल्कि जो स्ट्रेस है दैट वुडंट बी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी. ठीक है, वो अच्छा नहीं होगा. तो हमने सिर्फ जो है ना फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस टाइम. अच्छा जी, ट्राइमेस्टर का मतलब किसने पूछा है जी? महक ने पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी का टोटल पीरियड है ना महक, 9 months, उसको उन्होंने 3 हिस्सों में, ट्राई मीन्स 3, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. जैसे तुम लोग का सेमेस्टर होता है ना, एक सेमेस्टर सिस्टम, साल में 2 सेमेस्टर, इसी तरह से वो जो 9 months हैं उसके उन्होंने 3 सेमेस्टर कर दिए और उसका नाम रख दिया ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ठीक है, पहले 3 महीने, दूसरे वाले 3 महीने, 3 से 6 महीने हो गए, और आखिरी 3 महीने यानी कि 6 से 9 महीने. तो पूरी उन्होंने जो है ना प्रेगनेंसी की जो लेंथ है, टाइम पीरियड है, उसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और उसको फिर हम ट्राइमेस्टर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं. ठीक है, इस 9 month के पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं. ठीक है, गेस्टेशनल पीरियड भी इसको हम कहते हैं. अब 3 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब ये था क्योंकि तीनों जो हिस्से हैं उसमें डेफिनेटली फीटस की ग्रोथ का फर्क है ना. पहले 3 में तो बिल्कुल इनिशियल होता है, बिल्कुल इनिशियल, फ्रॉम द लाइक साइज ऑफ द सीड, सीड के साइज से फ्यू मिलीमीटर्स तक, फ्यू सेंटीमीटर तक साइज होगा सिर्फ फीटस का. फिर बेस्ट जो ग्रोथ का टाइम पीरियड है 3 to 6 months. ठीक है, उसमें जो है इनलार्जमेंट समझ लो हो रही है फीटस की बॉडी की. फिर 6 से 9 में जो है ना बिल्कुल आपके जो है ना वो जैसे लंग्स बांध रहे हैं, बाकी हिस्से वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियर, ठीक है, जो कि विजिबल भी होने शुरू हो जाते हैं ऑन द अल्ट्रासाउंड. ठीक है, तो ये तीनों जो ट्राइमेस्टर हैं उसको 3 सेपरेट समझ लो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, और हर हिस्से की रिक्वायरमेंट जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले पीरियड की रिक्वायरमेंट, सेकंड की, थर्ड की, वो तीनों की फिर डिफरेंट है. ठीक है,
انیشیل میں آپ کو ریسٹ زیادہ کرنا ہے، اینڈ پہ آپ کو ریسٹ نہیں جیسے کرنا. انیشیل میں آپ کو جو ہے نا فولک ایسڈ وغیرہ اور نیوٹرینٹس جو ہیں ایسے لینے ہیں جو کہ برین وغیرہ بنا رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائمسٹر میں برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. سیکنڈ میں اگر جیسے بونس کی ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے پھر ہم نے میڈیکیشن دینی ہوتی ہے فیمیل کو. تو دیٹس وائی جو ہے وہ ہمیں ان 3 حصوں کے لحاظ سے ان کی پھر ڈائٹ وغیرہ پلاننگ وغیرہ وہ ساری بھی کرنی ہے جی. اب سب پہلے تو تھا کہ بی ایم آر میں چینجز آ رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ گیسٹرو انڈسٹائنل چینجز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ فیمیل کی جو باڈی ہے اس میں جی آئی ٹریکٹ کی چینجز آ رہی ہیں. فار ایگزامپل there is an alteration in the GI functions which causes nausea, constipation and vomiting. تم سب کو پتا ہوگا کہ جو مین سمٹم ہے جی نوزیا وامٹنگ جو ہے نا وہ پریگنینسی کا بیسک سمٹم ہے. سب سے پہلا سمجھ لو سمٹم ہے آفٹر دا لاس آف دا پیریڈس. سب سے پہلا تو یہی ہے نا کہ آپ کا پیریڈز نہیں ہو رہے. اس کے بعد جو آپ کا مین سمٹم ہے دیٹ از نوزیا, کانسٹیپیشن اینڈ وامٹنگ. In later trimester of pregnancy, absorption of nutrients like vitamin B12, iron, and calcium increases in order to meet the increased needs of the mother and fetus. ٹھیک ہے, کیونکہ اور پہلے ٹرائمیسٹر میں تو دیکھو آپ کی ڈائٹ بھی بڑا افیکٹ کر جائے گی. If someone is suffering from nausea and vomiting, اور کچھ لوگوں کو یہ بہت ایکسٹینسو ہوتا ہے, بہت وگرس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وامٹنگ ہو رہی ہے, رک ہی نہیں رہی, تو اس میں پھر آپ کی ڈائٹ کیسے آپ افیکٹ کرے گی؟ آپ ظاہر ہے فیمیل تو کھائے گی نہیں. اگر نوزیا وامٹنگ اتنا زیادہ ہوگا تو وہ تو کچھ لے گی نہیں, اور نہیں لے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی ہیلتھ اور بیبی کی ہیلتھ دونوں افیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے جو 3 months ہیں ویری کروشل, کیونکہ اس میں نوزیا بھی ہے, اس میں وامٹنگ بھی ہے, تو اس میں آپ کی ڈائٹ بڑا زیادہ سفر کر جاتی ہے. اب جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے اس میں جو ہوتا ہے نا کہ ایبزارپشن ہوتی ہے نیوٹرینٹس کی زیادہ. اس میں تو زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ نوزیا وامٹنگ کی وجہ سے نیوٹرینٹس جو کھا رہے ہو باہر نکل گیا, تو ایبزارپشن کیسے ہوگی؟ اور یہ صرف نوزیا وامٹنگ فرسٹ 3 months کے لیے رہتا ہے. 3 months کے بعد خود بخود نیچرلی جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ 3 months تک ہوتا ہے نوزیا وامٹنگ. نارملی 90% فیمیلز میں آفٹر 3 months یہ خود ہی ریزالو ہو جاتا ہے. اگر نہ ہو تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی بھی سرٹن میڈیکیشنز ہیں. تو اس کے بعد 3 months کے بعد جو ہے نا ہم نیوٹرینٹس دیتے ہیں, کیلشیم وغیرہ, آئرن, وٹامن B12, کیونکہ ان کی ایبزارپشن پھر زیادہ ہوتی ہے. اس میں وامٹنگ اور نوزیا دونوں چیزیں رک جاتی ہیں. چینجز ان دا باڈی فلوئڈ, تیسری چینج جو آ رہی ہے جی پریگنینسی میں, مدرز بلڈ والیوم انکریزز سو ایز ٹو کیری دا اپروپریٹ اماؤنٹ آف نیوٹرینٹس ٹو دا فیٹس اینڈ دا میٹابولک ویسٹ اوے فرام دا فیٹس. ٹھیک ہے, بلڈ کا جو ماں کا والیوم ہے وہ بھی انکریز کر جاتا ہے تاکہ جو ہے نا نیوٹرینٹس فیٹس کو جا سکیں اور جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں وہ واپس آ سکیں. ٹھیک ہے, تو with increase in the blood volume, the concentration of plasma proteins, hemoglobin and other blood constituent is lowered. ظاہر ہے جب بلڈ کا والیوم بڑھ جائے گا تو اس میں جو پروٹینز کی کنسنٹریشن ہے, جو ہیموگلوبن کی یا دوسرے بلڈ کے جو کانسٹیٹیوٹس ہیں وہ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, that would be reduced, that would be decreased. تو دیکھو یہ چینجز کے سب سے پہلے تو بی ایم آر بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈلی جی آئی ٹریکٹ کی چینجز آ رہی ہیں, اور تھرڈلی جو ہے نا باڈی فلوئڈ میں چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ٹھیک ہے نا ان چینجز کا ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ امپورٹنس آف گڈ نیوٹریشن ڈیورنگ پریگنینسی کی امپورٹنس کیا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ نہیں گڈ نیوٹریشن تو نقصان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, mother has to nurture the fetus. Health of the newborn depends on the nutritional status of the mother during and prior to conception. اچھا, یہ بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ when you try and when you plan for a baby, جب آپ ایون پلان ہی کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کی پلاننگ ہی جب چل رہی ہوتی ہے بیبی کے لیے, تو اس ٹائم ہی فیمیل کو جو ہے نا اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے نا فیکٹر ہے امپورٹنٹ, کہ جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد آپ نے فوراً سے ہی you have the plan of increasing your family, ٹھیک ہے, اور you have the plan for the pregnancy, تو فوراً ہی آپ کو چاہیے کہ آپ فولک ایسڈ, آپ ملٹی وائٹامنس, آپ ایسی ٹیبلٹس لینا اسٹارٹ کر دو, کیونکہ یہ اچھا افیکٹ ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے, کنسیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو ہم نے جو ہے نا
جب پریگننٹ ہونا ہے تب سے نہیں نیوٹریشن اچھی کرنی ہم نے, ایون جب پلان کرنا ہے ہم نے تب سے نیوٹریشن اچھی کر دینی, ٹھیک ہے. دیٹ ول لیڈ ٹوورڈز دا سکسیزفل پریگنینسی. تو جی پرائر ٹو کنسیپشن, کنسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ ایون جب آپ پلان کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کنسیپشن کا, ٹھیک ہے, آپ سیکچوئل انٹرکورس سے پہلے ہی جو ہے آپ یہ پلان کرو کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی کرو, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے جی نیو بورن کی ہیلتھ, اور ایون سب سے پہلے تو سکسیزفل پریگنینسی میں بہت اچھا اس کا جو ہے رول ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اگر آپ یہ چیزیں لے لو. اچھا جی, جو فیٹس کی ویسٹ ہوتی ہے مدر کو افیکٹ نہیں کرتی کیونکہ ڈیفینیٹلی دیر از اے پلیسینٹا, ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ نہیں باڈی کی, ایسا نہیں ہوتا کہ فیٹس کی جو ویسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ مدر کی باڈی میں آ رہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. مدر کی باڈی میں پلیسینٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از دا بیسیکلی اسٹرکچر ایک ہوتا ہے جو کہ صرف پریگنینسی میں ہی بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو پلیسینٹا از irregular mass like structure, ٹھیک ہے. اور وہ سائز اس کا ڈیفینیٹلی بہت چھوٹا نہیں ہوتا. تو وہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ سمجھ لو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ساتھ میں ویسلز, وینز, ٹیوبز ہوتی ہیں جو فیٹس کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ امبیلیکل کارڈ, ناف سے جو ایک نالی سی ہوتی ہے جو اس کو کٹ کرتے ہیں, بیسیکلی وہ پلیسینٹا کے ساتھ ایک طرف اٹیچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فیمیل کی باڈی کے اندر. تو ڈلیوری کے بعد پلیسینٹا بھی ظاہرہ نکل جاتا ہے, تو وہ اس میں آ رہی ہوتی ہے ویسٹ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ماں کی باڈی میں آ رہی ہے ویسٹ, وہ پلیسینٹا اس میں سمجھ لو کہ ایک سینٹرل پارٹ پلے کر رہا ہے کہ جو نیوٹرینٹس کی سپلائی وہاں کر رہا ہے اور وہاں کے ویسٹ یہاں لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ویسٹ پروڈکٹس وغیرہ سارے اسی میں اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ مدر کی باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, a well nourished woman prior to conception enters the pregnancy with reserve of several nutrients that meet the need of the growing fetus without affecting her own health, ٹھیک ہے. اگر تو بہت ویل نرشڈ فیمیل ہے, کھانا پینا اس کا بہت اچھا, ہیلدی اس کا لائف اسٹائل ہے, تو پھر تو وہ سمجھ لو کہ پریگنینسی کے ٹائم پہ اس کے اسٹورز اچھے بنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اسٹورز کا مطلب یہ کہ باڈی میں آئرن اچھا ہوگا, باڈی میں کیلشیم کے اسٹورز اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے, باڈی میں پروٹینز اچھی ہوں گی, تو اس کی ہیلتھ کو اتنا فرق نہیں پڑتا. A well-nourished woman suffers fewer complications during the pregnancy and there are fewer chances of premature birth. اگر تو فیمیل ویل نرشڈ ہوگی تو جو پریگنینسی کی کمپلیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, پریگنینسی میں آپ کو پتا ہے اکثر کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, کبھی بی پی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کبھی جو ہے جی اس کے علاوہ بچے کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے اگر پہلے سے ہی 90% کیسز میں اگر مدر کی ڈائٹ اچھی ہے تو کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اور پلس جو ہے جو برتھ ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں, جو پری میچور برتھس ہوتی ہیں کہ ٹائم سے پہلے جو ہے بچہ پیدا ہو گیا, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ نہیں کریں گی اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کافی رول ہے ڈائٹ کا. اب جی کس نے سوال پوچھا جی, مہک نے کتنی دیر پہلے, تو بیسکلی اس میں مہک ایسا ہے کہ ایز سون ایز یو گیٹ میرڈ, ٹھیک ہے, تو آپ اسٹارٹ کر دو لینا, ٹھیک ہے, آپ کا پلان ہی ہے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے سے فولک ایسڈ لینے کا, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں فیمیلز میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, فیمیلز میں وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے, ٹھیک ہے, فیمیلز کو انیمیا ہے, خون کی کمی پہلے ہی ہوتی ہے لڑکیوں کو, لڑکیاں پہلے ہی وہ زیرو فگر کے چکر میں اتنی سلیم مووی ہوتی ہیں, تو اس میں جو ہے نا وہ آپ اگر پہلے لے لو تو کوئی نقصان نہیں ہے. 5 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے فولک ایسڈ کی, اور بڑی سستی سی میڈیسن ہوتی ہے, یہ 5 ملی گرام بہت ہی کم اماؤنٹ ہے, تو دن میں ایک ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے 1 جیلی, تو اس سے کوئی مطلب کوئی نقصان نہیں ہے. تو آپ when you get married تو so start taking, اور even before getting married, a few days before getting married بھی آپ start کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ سمجھ لو کہ اپنی شادی سے بھی 10-15 دن پہلے اسٹارٹ کر دو تو اٹ ول بی بیٹر. کوئی ایسا جو ہے نا اس میں مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. A well-nourished mother will give birth to a healthy child. Maternal diet during the pregnancy has a direct influence on the fetal growth. ظاہر ہے جو بھی ڈائٹ ہوگی آپ کی اس کا فیٹس کی گروتھ پہ, سائز پہ, ہیلتھ پہ, ظاہر ماں اچھا کھائے گی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر پہلے سے ماں میں ڈیفیشنسی ہے کیلشیم میں تو بچے میں بھی ہوگی, ماں میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو بچے میں ہوگی. وہ کہاں سے اپنے اسٹور پورے کرے گا, بچہ تو بالکل ایک نئی چیز ہے نا, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے.
ایک ایمٹی والی کہانی ہے, اس میں جو چیز ڈالنی ہے مدر نہیں ڈالنی ہے, سمجھ لو. تو اگر مدر ہی بالکل انڈر نرشڈ ہوگی, بالکل ہی خود ہی وہ بیچاری جو ہے اس میں آئرن کی کمی ہے, اس میں کیلشیم کی کمی ہے, تو بچوں کو کیسے کرے گی پورا. Poor diet during pregnancy affects the mother health. Malnourished mother provides nutrient to the fetus at the expense of her own tissues. دیکھو اگر جو ہے ماں کی صحت اچھی نہیں ہے تو فیٹس کو تو نیوٹرینٹس نہیں جا رہے ہیں, لیکن وہ پھر مدر کی ہیلتھ سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی باڈی کی پروٹین سفر کر رہی ہیں, اپنے ٹیشوز سفر کر رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ پھر جو ہے نا وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. Poor nutrition during pregnancy increases the risk of complications such as prolonged labor and even death. ظاہر ہے اگر نیوٹریشن اچھی نہیں ہے تو یہ جو ٹائم پیریڈ 9 months کا ہے, 10 مہینے, اس سے بھی زیادہ یہ جا سکتا ہے, جو کہ ڈینجرس ہوتا ہے سم ٹائمس. ٹھیک ہے, اگر نارمل ڈلیوری نہیں ہو رہی, پھر سی سیکشن کی طرف یعنی کہ سرجری کی طرف مدر کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس میں ڈیتھ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی inadequate diet during the pregnancy affects the health of the baby during early infancy. If the infant survive, they develop the nutritional diseases like anemia, rickets, or suffer from infectious diseases. اچھا اگر تو یہ ہے کہ ڈائٹ اچھی نہیں لی پریگنینسی میں, ٹھیک ہے, مدر بھی میل نرش تھی, تو نو پرابلم, ڈلیوری ہو گئی, چلو جی بچہ آ گیا دنیا میں. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ ایک ویک بیبی, کمزور بیبی, ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے وہ برتھ تو دے دیتے ہو, لیکن اس کے بعد بچے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیفیشنسیز آ سکتی ہیں, جیسے کہ آئرن کی, انیمیا ہو سکتا ہے, اس کو بونز کی, رکٹس ہو سکتا ہے. یہاں اس بچے میں پھر امیونٹی بڑی زیادہ کم ہوگی, فوراً سے اس کو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. جتنا ہی جو ہے نا آپ اگر جنک فوڈ یا گندی ڈائٹ لوگے, اکثر یہ فیمیلز کو ہوتا ہے کہ جی یہ کھانے کو دل نہیں کر رہا, وہ کھانے کو دل نہیں کر رہا, جی وہ کریونگز ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ نیچرلی ہوتی ہیں پریگنینسی میں, لیکن اس میں آپ نے صرف جنک ہی نہیں لینا کہ ہم صرف برگر یا شاورما یا کوئی ایسی چیز کھا لیں جس میں نیوٹریشنل ویلیو 0 ہو. تو آپ نے چیزیں وہ لینی ہیں جس میں کم از کم نیوٹریشن اچھی جا رہی ہو باڈی میں, چاہے کم کھاؤ, لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں لو جو ہیلدی ہیں, جس کا فائدہ ہے. اس کا فائدہ نہیں ہے ایسی کہ اگر باڈی کو پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بھٹورے کھا لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دل پہ نہیں جانا, ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اس میں بھی آپ اچھا لیں, آپ انار کا جوس لے لیں اگر آپ کا دل نہیں کر رہا, آپ جوسز زیادہ لے لو. تو فروٹ جوسز جو ہیں ویری گڈ ڈیورنگ دا پریگنینسی. ڈیورنگ پریگنینسی دا نیوٹرین نیڈ انکریزز. ظاہر ہے کہ نارمل سے زیادہ جو ہے وہ نیوٹرینٹس چاہیے ہوں گے ڈیورنگ پریگنینسی. ٹو ڈیولپ دا میٹرنل آرگن سچ ایز دا یوٹرس, پلاسینٹا اینڈ دا بریسٹ ٹیشو. اب یہ ہے کہ جو باڈی میں چینجز آ رہی ہے نا, دیر آر سرٹن چینجز وچ آر ٹیکنگ پلیس ان دا باڈی ڈیورنگ پریگنینسی. اس میں دیکھو میٹرنل آرگنس کی ڈیولپمنٹ, یوٹرس کا سائز انکریز کر رہا ہے. سب سے پہلے پلاسینٹا باڈی میں بن رہا ہے. پلاسینٹا میں تم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ دیٹ از دا بیسکلی structure which is formed during pregnancy in the maternal female, and that helps as the source of the transportation of the nutrients to the baby and the carrying the waste products away from the fetus. ٹھیک ہے, back to mother. تو ایک بالکل جو ہے سمجھ لو کہ ایک سینٹرل اسٹرکچر ہوتا ہے فیمیل کی باڈی میں, جو کہ ماں سے بچے کو نیوٹرینٹس کی سپلائی کرواتا ہے. اس کے علاوہ بریسٹ کا سائز بھی انکریز ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی, بریسٹ ٹیشوز کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سارے آرگنس بڑھ رہے ہیں, ان کا سائز بڑھ رہا ہے, پلیسنٹا کا بھی ویٹ ہوگا, یوٹرس کا سائز بڑھ رہا ہے, اس کا بھی وزن بڑھ جائے گا, بریسٹ انلارج ہو رہی ہے, اس کا بھی وزن بڑھ جائے گا. تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا کہ فیمیل کی جو باڈی کا ویٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا. تو ایک دفعہ یہ کوشچن بھی آیا تھا کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈز دا ویٹ گین آف دا مدر ڈیورنگ دا پریگنینسی. کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ فیکٹرز ہیں کہ یوٹرس کا سائز بڑھ رہا ہے اس لیے ماں کا وزن بڑھ رہا ہے, پلاسینٹا ڈیولپ ہو رہا ہے اس لیے ماں کا وزن بڑھ رہا ہے, بریسٹ ٹیشوز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس لیے ماں کا وزن بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ ایمنوٹک فلوئڈ جو ہے ظاہر ہے وہ باڈی میں اب آ رہا ہے, اس کی وجہ سے فیمیل کا سائز بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سائز کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو بہت سے بچوں نے آنسر لکھ دیا کہ کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, لپڈز ماں زیادہ کھا رہی ہے جس وجہ سے سائز بڑھ رہا ہے. تو ہم نے یہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, وہ ایک فیکٹر ہو گیا, چلو کیلوریز ایکسٹرا لے رہی ہے, ٹھیک ہے, جس سے اس کا ویٹ بڑھا ہے, اور ویٹ بڑھنا بھی چاہیے, نہیں بڑھے گا تو یہ نقصان ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ جو ہے نا کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا ویٹ گین, تو اس میں ہم نے یہ لکھنا ہے یوٹرس کا سائز ایکسپینڈ کر رہا ہے, پلاسینٹا, بریسٹ ٹیشوز, ایمنوٹک فلوئڈ. ٹھیک ہے,
یہ ساری چیزیں اس کے وزن کے بڑھنے میں ہیلپ کر رہی ہیں. اچھا جی, لبنہ بطول کا کیا سوال ہے جی؟ سوشل سٹریس. یہ سٹریس وغیرہ سارے ہی افیکٹ کرتے ہیں, سوشل ہو, فیملی کا ہو, گھر کا ہو, مینٹل ہو, جو بھی ہے. یہ اس سے تو ہم نے بچنا ہے نا. وہ ڈیفینیٹلی ہیلدی پریگنینسی میں بہت بہت برا افیکٹ ہے اس کا, سٹریس کا. تو اسٹریس کو تو ہم نے جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کرنا ہے, کسی بھی قسم کا ہو اسٹریس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی ہے جی, ٹو بلڈ اپ دا باڈی ڈیزروز ٹو بی یوٹیلائزڈ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری اینڈ لیکٹیشن. اس کے علاوہ باڈی میں نا کچھ ریزروز ہمارے بن جاتے ہیں جو کہ ڈیلیوری اور لیکٹیشن کے ٹائم پہ کام آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سے بھی ویٹ ظاہر ہے فیمیل کا انکریز ہو جاتا ہے. اور میں بتا رہی ہوں کہ لازمی ہونا ہے, ایک پورے 9 منتھ کے ٹائم پہ فیمیل کا 10 سے 12 کلو وزن بڑھنا آئیڈیل ہے, اتنا ہونا چاہیے. اگر کسی کا 10 کلو یا 8 کلو سے وزن کم ہے تو اس کا مطلب ہے سکسیسفل پریگنینسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہیلدی پریگنینسی اور سکسیسفل پریگنینسی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اگر ماں کا وزن نہیں نہ بڑھتا تو اس کا مطلب ہے دیر از اے پرابلم, اس کا مطلب بیبی کا وزن نہیں بڑھ رہا, بیبی کی گروتھ نہیں ہو رہی. اگر بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی تو وہ تو پھر آپ کی سکسیسفل پریگنینسی تو نہیں نہ ہوگی. تو جی اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پریگنینسی میں جو مدرز ویٹ ہے دیٹ از دا انڈیکیٹر آف دا سکسیسفل پریگنینسی. تو اگر 10 سے 12 کلو, میں پورے 9 منتھس کی, ٹوٹل 9 منتھس کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. ظاہر ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو اتنا ضروری نہیں ہے, تھوڑا ہی بڑھے گا. اس کے بعد سیکنڈ میں آپ کا بڑھنا چاہیے 4 سے 5 کلو, پھر آخری میں 4 سے 5 کلو بڑھنا چاہیے آپ کا ویٹ. اگر یہ اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے دیر از انڈر لائن سم کنڈیشن, سم پرابلم جو کہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. ہاں جی, میں نے زیادہ نہیں, میں نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ آئیڈیل 10 to 12 kg جو ہے وہ 10 کلو تو لازمی بڑھنا ہی بڑھنا ہے. ہاں اگر یہ 12 میکسیمم ہے, 12 سے زیادہ 15 ہو جاتا ہے تو وہ ڈینجرس ہے, کیونکہ بیکاز اٹ ول میک دا ڈیلیوری ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ نا. تو اگر ہم نے بہت زیادہ بڑھا لیا تو وہ تو غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیبی کا بھی سائز بڑا ہے, پھر اس کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی, اٹ ول موو ٹوورڈز دا سی سیکشن. اب جی فرسٹ ٹرائمیسٹر, ڈیورنگ دا فرسٹ ٹرائمیسٹر there is no significant increase in the size of the fetus. Thus only qualitative improvement in the nutrient intake is required during this time. پہلے ٹرائمیسٹر میں کیونکہ کوئی فیٹس کے سائز میں انکریز نہیں ہوتی, میں نے بتایا ہے کہ فیو ملی میٹر سے 1 سینٹی میٹر کا فیٹس ہے, تو اس میں آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو جو کھا رہے ہیں نا اس کی کوالٹی پہ آپ نے جو ہے نا وہ غور کرنا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے. تو صرف ہم نے کوالٹی وائز نیوٹرینٹس کا جو انٹیک جو ہے نا وہ کرنا ہے امپروو, ٹھیک ہے جی. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہم نے اچھی ہیلدی چیزیں بس لینی ہے, بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہیلدی چیزیں لے کے لینی ہے. تھرڈ اور جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے, انکریز نیوٹرینٹ انٹیک از سجیسٹڈ in second and third trimester of the pregnancy. Thus the need for almost all the nutrients is increased during the pregnancy. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ڈیلی مدر کو پریگنینسی میں 300 کلو کیلوریز ایکسٹرا لینی ہے. اگر فیمیل کو 2200 کلو کیلوریز چاہیے نا 2200 ڈیلی, تو پریگنینسی میں اس کو 2500 کلو کیلوریز لینی ہے, 2500 کلو کیلوریز لینی ہے لازمی, ٹھیک ہے. فیمیل کو اگر 2200 کلو کیلوریز نارملی چاہیے تو پریگنینسی میں ایڈیشن آف دا 300 کلو کیلوریز ول بی ریکوائرڈ. تو 2200 کلو کیلوریز اس نے لینی تھی, تو اب اس میں 2500 کلو کیلوریز جو ہے نا وہ سو جی ہلو, ہاں جی 2-3 کوشچنس ہیں جی کس کے. اگر آپ پہلے سے obese ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کا دیکھو, اگر آپ پہلے سے obese ہو تو وہ ویٹ تھوڑی کاؤنٹ ہوگا آپ کا. دا فرسٹ ڈے آف یور پریگنینسی جب آپ اپنے جی پی کے پاس, اپنے فزیشین کے پاس جاتے ہو, وہ آپ کا ویٹ لیتے ہیں. بفور پریگنینسی کیا ویٹ تھا اور آفٹر پریگنینسی کیا امپروومنٹ آ رہی ہے وزن میں, ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے سے 20 ہو تو میں ایک بات بتا دوں کہ پریگننٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں.
اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ 20 لڑکیاں مدرہڈ انجوائے نہیں کرتی ہیں، ماں نہیں بنتی، اس کا بالکل مقصد یہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پریگننٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر جن کا آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو کمپلیکیشنز بھی کم آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 20 ہو تو آپ کی کمپلیکیشنز بڑھ جائیں گی پریگنینسی میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلے سے ہی تھوڑا سا ویٹ اپنا کام کرنا ہے تاکہ آپ کا ہارمون بیلنس رہے. اگر آپ 20 ہو جو گے تو آپ کے جو ایسٹروجن پروجسٹیرون آپ کے ہارمونز امبیلنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کافی حد تک یہ دیکھا گیا ہے کہ 20 سے 25% آپ کی پریگنینسی بھی افیکٹ کرتی ہے. فوراً سے اتنی جلدی کنسیو نہیں کر پاتے جتنا جو لڑکیاں جن کا آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے. خیر کنسیو کرنے میں اور بھی دیر آر نمبر آف فیکٹرز ایکسیپٹ دا ویٹ. ٹھیک ہے، اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ آتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو اوبیسٹی ہے اس کو ہم نے سمجھ لو کہ کم ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کبھی پروموٹ نہیں کرتے اوبیسٹی کو، بیکاز اس کی وجہ سے نمبر آف ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اگر لڑکی پہلے سے 20 ہے تو تھوڑا سا اپنا ویٹ جو ہے نا وہ کم کرے. ٹھیک ہے، تو دیٹ ول بی گڈ. اچھا جی، اب بریک کی کون بات کر رہا ہے؟ آج تو ہم نے اسٹارٹ ہی بڑی جو ہے وہ دیر سے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جی سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کیا ہے کہ جی ہم نے نیوٹرینٹس انکریز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اب جی نیکسٹ کیا ہے جی دیکھتے ہیں. ڈیورنگ پریگنینسی دا ایڈیشنل انرجی از ریکوائرڈ ٹو سپورٹ دا. ظاہر ہے ایڈیشنل انرجی ہمیں چاہیے ڈیورنگ پریگنینسی، جو میں بات کر رہی تھی کہ کلو کیلریز ہم انکریز کریں گے. تو ایڈیشنل انرجی ہمیں چاہیے فار دا گروتھ آف دا فیٹس، فار دا ڈیولپمنٹ آف پلاسینٹا اینڈ دا میٹرنل ٹیشوز، ٹو میٹ دا نیڈس آف دا انکریزڈ BMR, to deposit the fat which will be used during the lactation. Addition of the 300 kilocalorie of energy is required during the second and third trimester. اچھا فرسٹ میں انہوں نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فرسٹ میں کیونکہ فیٹس کا سائز ایسا کوئی بڑھ نہیں رہا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے میں آپ نہیں بھی لو 300 کلو کیلری، لیکن جو ہے نارملی 300 کلو کیلری جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کو زیادہ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جی انکریز اور ایڈیشنل انرجی چاہیے فیٹس کی گروتھ کے لیے، پلاسینٹا میٹرنل ٹیشوز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، BMR مینٹین کرنے کے لیے. پھر آپ کو فیٹس تو ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں جو کہ آپ کی لیکٹیشن میں ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو انرجی ریکوائرمنٹ ظاہر ہے انکریز کرنی ہے ڈیورنگ دا پریگنینسی. اب اگر تو ماں سیڈنٹری ورکر ہے، مطلب کہ بالکل کوئی کام نہیں کر رہی، بالکل ریسٹ پہ ہو، بیڈ پہ ہو، تو پھر آپ کی پریگنینسی کی انرجی تو 300 ہی رہنی ہے تینوں کنڈیشنز میں. چاہے آپ سیڈنٹری لائف اسٹائل گزار رہے ہو، چاہے آپ ماڈریٹ لائف اسٹائل گزار رہے ہو، اور چاہے آپ بہت بھی ہیوی کام کر رہے ہو، آپ کو کلو کیلریز تو صرف 300 ہی چاہیے جو پریگنینسی کے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے نارمل کلو کیلریز تھے نا وہ افیکٹ کریں گے. لیکن اگر آپ سیڈنٹری لائف اسٹائل پہلے سے گزار رہے ہو تو آپ کو جو ہے نا وہ 2200 کلو کیلریز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 1875 جیسے لکھا ہوا ہے اس کی ضرورت ہے. اگر آپ ماڈریٹ کام کر رہی ہو تو پھر آپ کو 2200 کلو کیلریز کی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بہت ہیوی ورک کر رہی ہو، کوئی لیبر ہے، کوئی گھروں میں کام کرتی ہے فیمیل، تو اس کو پھر دیکھو پہلے سے ہی اس کو تقریباً 2900 سے 3000 کلو کیلریز انرجی چاہیے. تو جو پریگنینسی کی جو انرجی ہے وہ 300 ہی ہے تینوں کیسز میں. ٹھیک ہے، پریگنینسی کے لیے 300 کلو کیلریز ہی چاہیے. باقی جو ہے نا وہ آپ کو سیڈنٹری لائف اسٹائل، اپنے لائف اسٹائل چینجز کے لیے آپ کو چاہیے انرجی. ٹھیک ہے، تو پریگنینسی میں کتنی پر ڈے انرجی چاہیے؟ ایکسٹرا 300 کلو کیلریز ہیں. یہ ٹوٹل نہیں ہے پریگنینسی کی 300 کلو کیلریز. تو اگر تو MCQ آ جائے کہ ٹوٹل کلو کیلریز ریکوائرڈ ڈیورنگ پریگنینسی، تو وہ آپ 2200 کے لحاظ سے نارملی لکھتے ہیں ہم کہ 2500 ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آ جائے ایکسٹرا یا ایڈیشنل کلو کیلریز ریکوائرڈ تو پھر ہم کیا لکھیں گے؟ پھر ہم صرف 300 ہی لکھیں گے جو ایڈیشنل چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایڈیشنل 300 چاہیے، اور باقی تمہارے سامنے ٹیبل دیا ہوا ہے کہ اگر پہلے سے ہی کوئی سیڈنٹری لائف اسٹائل گزار رہا ہے، کوئی ماڈریٹ لائف اسٹائل گزار رہا ہے، یا بہت کوئی ہیوی کام کر رہی ہے مدر، تو اس لحاظ سے اس کی کلو کیلریز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. جلدی سے چھوٹی سی 10 منٹ کی بریک ہے اور اس کے بعد آ جاؤ واپس. اونلی 10 منٹس بریک، جس میں بھی پانی شانی پی لوں. ٹھیک ہے، 10 منٹس بریک، بیکاز ہمارا لیکچر آج کافی لیٹ سٹارٹ ہوا تھا، تو دیٹس وائی جو ہے نا میں آج کرنا نہیں چاہ رہی تھی بریک، لیکن 10 منٹ کی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 منٹس بریک.
جی ہیلو کلاس، ویلکم بیک. جی آگے سب واپس. ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی گرلس، آر یو بیک؟ اوکے 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 اوکے، ٹھیک ہے جی. تو ہم اپنا لیکچر جو ہے نا اس کو ریزیوم انشاءاللہ اب ہم کرتے ہیں لیکچر کو. آئی ہوپ یو آر ایبل ٹو لسن می نا. اچھا جی، یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو کوسچنز مطلب سمجھ لو کہ ایک کوسچن جو ہے نا آپ کا نیوٹریشن کا اس میں سے لازمی آتا ہے، کیونکہ دو تو کوسچن آتے ہیں سارے نیوٹریشن کے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے اگر ایک اس چیپٹر میں سے آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ دس از کوائٹ امپورٹنٹ چیپٹر، کیونکہ اس میں سے ایک کوسچن جو ہے نا وہ لازمی اگر آ رہا ہے. جی اب موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے جی، وچ از دا پروٹین اینڈ فیٹ ریکوائرمنٹس ڈیورنگ دا پریگنینسی. ظاہر ہے جو آپ کی کیلوریز انکریز ہو رہی ہیں تو اس کیلوریز کا سورس تو آپ کا وہی ہے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈس. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا فیٹس کا کنٹینٹ بڑھانا تو اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن یس جو آپ کے اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں ان کا کنٹینٹ جو ہے نا وہ بڑھانا بہت زیادہ جو ہے نا ضروری ہے. تو اس میں جی ہم جو ہے وہ آپ کے جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں، جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، اس کا کنٹینٹ بھی انکریز کریں گے. اور پروٹینز بڑی امپورٹنٹ ہے، تو پروٹین کا کنٹینٹ بھی نارمل سے زیادہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح فیٹس میں نے یہ کہا ہے کہ جو اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں، جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں، وہ گروتھ ڈیولپمنٹ کے لیے، بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ جو برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو ہم نے فیٹس کو ہمیشہ نیگیٹو ہی نہیں لینا کہ فیٹی چیزیں کوئی نقصان دہ ہیں. ان کے جتنے زیادہ فائدے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے بغیر جو لائف ہے دیٹ از لائک امپاسبل. ٹھیک ہے، اف وی ڈیلیٹ فیٹس فرام آور ڈائٹ وی ول ڈائی. اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ فیٹس. تو ہم نے جو فیٹس ہیں ان کو لازمی جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ میں انکریز کرنا ہے. اور کاربوہائیڈریٹس ڈیفینیٹلی وہ تو مین سورس آف انرجی ہے ہی. تو جی اب پروٹین ریکوائرمنٹ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ڈیورنگ پریگنینسی دا ایڈیشنل پروٹین از ریکوائرڈ فار دا گروتھ آف دا فیٹس، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہمارا باڈی بلڈنگ فوڈ جو ہے دیٹ از پروٹینس. ٹھیک ہے، باڈی بلڈنگ جو فوڈ ہے وہ صرف پروٹینز ہے. ٹھیک ہے، اور گروتھ اور مینٹیننس میں بھی جو ہیلپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پلیسنٹا کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر رہا ہے پروٹینز. اس کے علاوہ انلارجمنٹ آف میٹرنل ٹیشوز میں ہیلپ کر رہا ہے پروٹین. اس کے علاوہ انکریز میٹرنل بلڈ والیوم میں ہیلپ کر رہا ہے. فارمیشن آف ایمناٹک فلوئڈ میں ہیلپ کر رہا ہے. تو پروٹینز کے ڈھیر سارے فائدے دیکھو. پروٹین ریزروز پریپیئر دا مدر ڈیلیوری اینڈ لیکٹیشن، سب سے زیادہ امپورٹنٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی آ سکتا ہے کہ وائی پروٹین از ریکوائرڈ ڈیورنگ پریگنینسی. یہ کوشچن آ سکتا ہے ایگزامس میں تم لوگوں کے، وائی فیٹ از ریکوائرڈ ڈیورنگ دا پریگنینسی. تو ہم نے یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں کیلوریز چاہیے، اس کی لاجک ہے کیوں چاہیے. پروٹین چاہیے، اس کی لاجک ہے کیوں چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے نا بیسیکلی وہ ساری چیزیں بھی یاد رکھنی ہے کہ صرف یہ کھانا پینا ہی نہیں ضروری، لیکن اس میں آپ کو نیوٹرینٹس لینا، اچھا کھانا، ایسی چیزیں کھانا ضروری ہے جس سے آپ کو پروٹینز. اور دیکھو اب ہم پروٹینز کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے لینی ہے گڈ پروٹینز، جو آپ کی اے کلاس پروٹینز ہیں. ٹھیک ہے، جس کا فائدہ ہے باڈی کو. پروٹین صرف یہ نہیں کہ ایک جو ہے تم لوگ کوئی بھی جو تم ہے دال کھا کے پروٹین پوری کر لو. ٹھیک ہے، تو پروٹینز کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوالٹی پروٹینز ہم اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں. Additional 15 gram of the protein is required second and third trimester of the pregnancy. Good quality protein rich foods should be eaten during pregnancy. جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ہم نے good quality protein لینی ہے جس میں سارے essential amino acids ہوں. ٹھیک ہے، تو when we talk about the good quality protein اس کا مطلب ایسی protein which contains the
असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी ज़्यादा नहीं रिक्वायर प्रोटीन, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जितनी तुम लोग लेते हो नॉर्मल, उससे 15 ग्राम डेली हमने ज़्यादा लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है 15 ग्राम, लेकिन ये है कि ये 15 ग्राम लाजमी जो है ना वो हमने ज़्यादा लेनी है डेली की। जो प्रोटीन है वो समटाइम्स कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जैसे आप इवन जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा आपको लेनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 100 ग्राम से प्रोटीन्स आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। जो एडिशनल 15 ग्राम है जो लिखा हुआ है। इसके बाद जो जी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि फैट्स की जो रिक्वायरमेंट है, हम जब फैट्स लिखेंगे तो साथ में ये लाजमी लिखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। खाली फैट लिख दोगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा कोई भी फैट्स, घी, मक्खन, ठीक है, वो उसका मतलब वो हो जाएगा। तो हमने ऐसे फैट्स लेने हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, ठीक है, 300 मिलीग्राम पर डे। असेंशियल फैटी एसिड्स हमें लेने हैं सिर्फ 300 मिलीग्राम। देखो 1 ग्राम भी नहीं ये बनता, ये तो है 300 मिलीग्राम, 0.3 ग्राम सिर्फ। तो जी ओमेगा 3 जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, डिकोसा हेक्साकोनिक एसिड, ठीक है, ये हमने जो फैटी एसिड्स हैं प्रेगनेंसी में हमने लेने हैं, जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं। और हमें वक्त से पहले जो आपकी लेबर हो जाती है, वक्त से पहले जो है बेबी की बर्थ, प्री टर्म बर्थ जो है, उससे भी प्रिवेंट करता है। कि इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो 9 मंथ्स हैं वो पूरे हों, बल्कि 9 मंथ से भी ऊपर 2 वीक्स होते हैं, 36 जो वीक्स 38 वीक्स वैसे नॉर्मली होते हैं प्रेगनेंसी के, तो वो लाजमी पूरे होने चाहिए। क्योंकि जो डेवलपमेंट फीटस की मदर बॉडी के अंदर हो रही है वो बाहर आके नहीं होनी, तो उसको जो एक टाइम अल्लाह ने नेचुरली एक रखा हुआ है इतना पीरियड, वो उसको पूरा करना लाजमी है। अगर वो नहीं करेगा, यहाँ पे इंक्यूबेटर्स में रहेगा, कोई फायदा नहीं है। तो वो जो एनर्जी मदर से उसको मिलनी है उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ठीक है। तो अच्छा तो यही है कि ग्रोथ उसकी सारी जितनी होनी चाहिए वो बॉडी के अंदर हो और वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके ही आए। अगर किसी वजह से ड्यूरिंग मतलब कि ड्यू टू सर्टन रीजंस अगर उसकी प्री टर्म बर्थ हो जाती है तो फिर ऐसे बेबी की केयर जो है वो बड़ी ज़्यादा इंटेंसिव हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस हो सकते हैं और बच्चा कमज़ोर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये सब बच्चों के लिए नहीं है। कुछ प्री टर्म होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है जो 7 मंथ्स के जो बच्चे हैं, जो 8 मंथ्स के हैं, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप अपने टाइम पूरा करने से 2 महीने पहले आ जाते हो तो वो दैट इज़ अ बिग डील, ठीक है। तो वो जो है ना आपकी जो ग्रोथ अंदर होनी थी बॉडी के वो सफ़र करेगी। अच्छा जी, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फीटल विजुअल डेवलपमेंट। देखो विजन की डेवलपमेंट के लिए भी जो फैट्स हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीजेज एंड हार्ट डिजीज रिलेटेड डिफेक्ट्स इन द इन्फेंट्स। देखो समटाइम्स बच्चा पैदा होता है, कहते हैं जी दिल में सुराख है, आजकल तो बड़ी कॉमन सी, पहले की सारी फिल्मी बातें थी, ठीक है। बच्चे को ये होगा, बच्चे को वो, आजकल दिस इज़ वेरी रियल कि हार्ट का प्रॉब्लम है बच्चे को पैदाइशी पैदा होते। I have seen so many infants which have been born with heart defects, ठीक है, कि दिल के मरीज जो है ना वो मर्ज में मुब्तला बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो दुनिया में आ रहे हैं। तो हमने अब देखो दैट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल अपनी डाइट अच्छी नहीं रख रही, ठीक है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत जो हमारे ख़ास ऑयल्स हैं उनमें है, नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह, देखो इसका मतलब हमें प्रेगनेंसी में लेने हैं लाजमी, ठीक है। तो इन चीज़ों में हैं आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। बाकी आप वेजिटेबल ऑयल कोई भी यूज़ कर रहे हो, कॉर्न ऑयल जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी या कोई और, ठीक है, तो उनमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो हमने ये लाजमी लेने हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट कर रहा है, विजन की डेवलपमेंट कर रहा है, प्री टर्म बर्थ से बचा रहा है हमें, ठीक है। तो ये ढेर सारे फ़ायदे हैं इनके। दैट्स वाई जो है जी हमने प्रोटीन्स को और प्लस फैट्स को लाजमी डाइट में इंक्लूड करना है फीमेल की। इसके बाद जी है कैल्शियम रिक्वायरमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बोन्स के लिए, बोन्स की डेवलपमेंट के लिए जो कैल्शियम है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडिशनल कैल्शियम इज़ नीडेड। जाहिर है क्योंकि अब आपने सिर्फ अपनी बोन्स नहीं बनानी है, अब आपने फिटस की, बेबी की बोन्स की भी डेवलपमेंट आपने ही करनी है, ठीक है। तो आपका ही कैल्शियम उधर जाना है। तो अगर कैल्शियम का इंटेक कम होगा, ठीक है, तो फिर तो जाहिर है कि बच्चे का जो वज़न है वो भी कम होगा,
اس میں پرابلمس وغیرہ آ سکتی ہیں. بون کی اسٹرینتھ اس کی کم ہو سکتی ہے, بون کی ڈینسٹی کم ہو سکتی ہے, جو مسکولر کنٹریکشن وغیرہ ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو کیلشیم ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اب جی ڈیورنگ پریگنینسی ایڈیشنل کیلشیم از نیڈیڈ اینڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف بون ایز ویل ایز ٹیتھ آف دا فیٹس. ٹھیک ہے, بونس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کیلشیم چاہیے اور دانتوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کیلشیم چاہیے, ٹیتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی چاہیے. بے شک دانت بعد میں نکلتے ہیں لیکن دیکھو کیلشیم تو اسٹور ہوا ہوتا ہے نا بچے کی باڈی میں. کیلشیم انٹیک ڈیکریزز دا رسک آف ہائپر ٹینشن پری کلیمزیا ان مدرز. دیکھو اگر کیلشیم کا انٹیک مدر اگر کیلشیم لے گی, جو کہ نارملی ڈاکٹرز کہتی ہیں کہ آپ تیسرے مہینے سے شروع کر دیں کیلشیم لینا, تو ایک تو بلڈ پریشر سے وہ بچاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا پری کلیمزیا جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ بلڈ پریشر اتنا بڑھ جانا کہ چکر آنے لگ جائیں, کنولجنز ہونے چاہے, فٹس پڑنے لگ جائیں, اس کو ہم اکلیمزیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اکلیمزیا سے بچاتا ہے ماؤں کو. اس کے علاوہ جو بچے جن کا وزن کم ہوتا ہے پیدائشی, اس سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو ہائپر ٹینشن سے بچاتا ہے. جو نیو بورنز بچے ہیں, میں تم لوگوں کو بتایا ہے کہ آج کل بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں جو نیو بورنز ہیں ان کو بڑی ڈینجرس ڈیزیزز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, وچ ایون وی کی ناٹ تھنک اباؤٹ. اتنی زیادہ جو ہے نا, تو یہ آپ کی جو پریگنینسی ہے اٹ از آئی مسٹ سے اٹ از گیٹنگ کمپلیکیٹڈ ڈے بائی ڈے. پہلے مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان تھی, لیکن ود دا ایڈوانسمنٹ آف دا سرٹن ٹیکنالوجیز اینڈ ود دا increase of the pollution in the air and with the increase of the stress in our family, these are the factors which is affecting the mother's health and which is affecting the whole gestational period or whole the pregnancy time. جو آپ کا جو ہے نا, ایک تو ٹیکنالوجیکل ہر ٹائم اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہو بہت زیادہ, اس کا بھی بڑا زیادہ یہاں ایون مدرز کچھ جو گیمز وغیرہ بہت زیادہ آپ انٹینسو وگرس کھیلتے رہتے ہو. ٹھیک ہے, ایسا ہے لڑکیاں کھیلتی ہیں جو موبائل پہ ایون گیمز ہیں, تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ اینگر کا فیکٹر باڈی میں بڑا انکریز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا انزائٹی کا لیول بڑا بڑھا دیتی ہیں, اسٹریس کا لیول بڑا زیادہ بڑھا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو گیمز کا بڑا ایک برا افیکٹ پڑ رہا ہے ہر ٹائم, لیپ ٹاپ اور ہر ٹائم اس کا بڑا برا پڑ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو آج کل مدرز جو ہیں وہ ورکنگ لیڈی ہیں زیادہ, دیکھ لو ایز کمپیئر ٹو ارلی ٹائمس, پہلے کے زمانے سے, کہ مائیں بھی اب ساتھ میں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ورک لوڈ جو ہے اس میں بھی آپ اپنا خیال نہیں سم ٹائمز رکھ پاتی, اپنی کیئر نہیں کر پاتی, وہ بڑا افیکٹ کر رہا ہے. پھر فیملیز میں سرٹن ٹائپ کی اسٹریسز, ٹھیک ہے نا, اسٹریس کسی بھی ٹائم کا کسی بھی ہو سکتا ہے. جیسے آج کل کرونا کا اسٹریس چل رہا ہے, اگر کوئی مدر پریگنٹ ہے تو ظاہر ہے اس کو تو بڑا ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی ایسا کرونا والی کہانی ہو جاتی ہے تو دونوں ماں بچے دونوں کی ہیلتھ کو بڑا افیکٹ کریں گی, کیسا ہوگا. تو مطلب کہ یہ پریگنینسی کے علاوہ بھی یہ اسٹریس جیسے چل رہا ہے, ہر ایک کوئی ہے جو بھی باہر نکلتا ہے. ایون آئی وینٹ آؤٹ سائڈ, جب واپس آتی ہوں تو برا ہو رہا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ فوراً سے چینج نہیں کرتے, یا ہاتھ اگر ظاہر گھر انٹر ہونا ہے, گھر کا گیٹ کھولنا ہے, وہاں لگ جاتا ہے. تو یہ جو ایک اسٹریس ہمارے ساتھ جا رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی ہماری لائف کو افیکٹ کر رہا ہے, ہمارے موڈس کو افیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو کہ کمپلیکیشنز انکریز کرتی ہیں پریگنینسی میں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان سے بچنا ہے. انہی اسٹریسز, ٹینشنز, یا ٹائم کی کمی, یا اکنامیکل اسٹیٹس آپ کا, پیسے کی کمی, ٹھیک ہے, نیوٹرینز کی کمی, نیوٹریشنل جو ہے آپ کی ویلیوز کی کمی, کسی بھی وجہ سے یہ اب ڈفرینٹ ڈیزیزز پریگنینسی میں, شوگر ہو جاتی ہے لڑکیوں کو, پریگنینسی میں جو ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ پھر کیا کرتا ہے, پھر ظاہر ڈلیوری کے کو مشکل بنا دیتا ہے, بچے کی ہارٹ بیٹ پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بچے کی ایون اگر بہت زیادہ بلڈ پریشر ہو جائے تو اس میں ایون پلیسینٹا سیپریٹ ہو جاتا ہے. پلیسینٹا تم لوگوں کو پتا ہے کہ جو کہ بچے کو نیوٹرینٹس دے رہا ہے, اگر وہ سیپریٹ ہو جائے گا تو بچے کی تو ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ ہم نے افیکٹس میرے خیال میں اس سلائڈ میں نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ افیکٹس پڑھنے ہیں کہ اگر ڈیورنگ پریگنینسی ہائپر ٹینشن ہو جائے, بلڈ پریشر ہو جائے تو کیا اثر ہوگا. اگر ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ شوگر ہو جائے, ڈائبٹیز ہو جائے ماں کو, تو کیا اثر ہوگا بچے پہ. ٹھیک ہے, ماں پہ کیا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ماں کی عمر بہت زیادہ کم ہے پریگنینسی میں تب کیا فرق پڑے گا, اگر ماں کی عمر بہت زیادہ زیادہ ہے تب کیا فرق پڑے گا. تو آئی ہوپ ان دا نیکسٹ سلائڈس جو ہے یا نیکسٹ لیکچرز میں ہم جو ہے اس کو کور کریں گے. اگر اس میں نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ بعد میں اس کو کر لیں گے, یا یہاں پکچر سینڈ کر دوں گی, تم لوگ کو ویسے بتا دوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اٹ از ناٹ ایز سمپل. اگر آپ ریلیکس رہو گے, کول رہو گے, اچھی ڈائٹ لے رہے ہو, اچھی جگہ پہ
अच्छी आबो हवा में रह रहे हो तो फिर ये कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो अब जी हमने कैल्शियम प्रोटीन्स को इंक्रीज कर दिया प्रेगनेंसी में, फैट्स को जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया, इसके अलावा जो है हमने कैल्शियम को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जो कि प्रॉपर मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प कर रहा है. If the calcium intake is inadequate during the pregnancy, then the calcium is mobilized from the maternal bones to meet the fetal calcium needs, and this demineralization of the maternal bones leading to easy fractures. ठीक है, अगर कैल्शियम का जो है लेवल वो इनएडिक्वेट है, ना काफ़ी है, ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो फिर क्या होगा कि जो आपका अगर प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल्स कम है, यानी कि ब्लड में अगर आपका कैल्शियम कम है, तो फिर जो आपका हड्डियों का बोन्स का कैल्शियम है वो क्या करेगा, वो कैल्शियम की नीड बच्चे की पूरी करेगा. अगर आपकी माँ की हड्डियों से कैल्शियम जा रहा है तो माँ की तो हड्डियाँ बड़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगी और उसके फ्रैक्चर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि ज़रा सा आप गिरे तो आपके जो है ना फ्रैक्चर हो गया. यही वजह होती है जो हमें समटाइम समझ नहीं आ रही होती कि समटाइम्स आप हल्का सा भी स्टेयर से हल्का सा भी कहीं गिरते हो तो आपकी बिल्कुल हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है. तो दिस इज़ द थिंग जो कि हम इग्नोर करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के हम कैल्शियम नहीं पूरा ले रहे या हम दूध नहीं पूरा पी रहे या दही वगैरह. कैल्शियम के सप्लीमेंट्स तो लेने ही लेने, अपने डाइट में भी अगर ले लें तो दैट वुड बी मोर गुड ना. तो अगर आपका प्लाज्मा में कैल्शियम कम है तो आपकी बोन्स सफ़र करेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चे को तो जाना ही जाना है कैल्शियम. आप कितना कैल्शियम लेना चाहिए, अब कुछ बुक्स में ये 600 मिलीग्राम लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है RDA जो कैल्शियम का है, यानी कि जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस कैल्शियम का है वो है 1 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम, ठीक है. तो 1 ग्राम आपने वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि क्या इसकी क्वांटिटी है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की, तो ये आपने उतना लेना है जी. इसके अलावा है जी आयरन की रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन इज असेंशियल किस चीज़ के लिए हमें चाहिए, फॉर द फीटल ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ द मैटरनल टिश्यूज इंक्लूडिंग द रेड ब्लड सेल mass, maintaining the additional iron content of the placenta, building the iron stores in the fetal liver, compensate the blood loss during the delivery. डिलीवरी में जो देखो जो ब्लीडिंग होनी है बाद में और फीमेल्स को अप टू 40 डेज तक, तो उसका लॉस कैसे पूरा होगा, आयरन भी ज़ाहिर उसमें जा रहा है. तो उसके लिए क्या है कि हमने प्रेगनेंसी में आयरन के सप्लीमेंट्स लाजमी लेने हैं, ठीक है. फीटल की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है. मैटरनल तुम्हें पता ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो रेड ब्लड सेल का मास भी तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो रेड ब्लड सेल्स के लिए आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है. हीमोग्लोबिन हीम आयरन दे रहा है, आयरन से बना है. इसके अलावा जो है ना प्लेसेंटा चाहिए आयरन. इसके अलावा जो फीटल लिवर है उसमें ताकि स्टोर्स बन सके आयरन के, क्योंकि इस वजह से क्योंकि जो न्यू बॉर्न है उसने फर्स्ट 6 मंथ्स तो सिर्फ जो है ना मदर्स मिल्क पे रिलाई करना है, कुछ नहीं खाना है. तो पहले 6 महीने तो उसको आयरन कहीं से नहीं मिलना है, ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी को आयरन चाहिए. तो आयरन के स्टोर्स मदर अगर पहले से बना देगी तो उसके लिए अच्छा होगा, नहीं तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा. बिकॉज फर्स्ट 6 मंथ्स बेबी की जो डाइट है दैट इज़ ओनली एंड ओनली मैटरनल मिल्क एंड द मदर्स मिल्क एंड ऑल द मिल्क. जो भी आप दूध पीते हो, माँ का भी जो दूध है उसमें आयरन नहीं होता. सारी खसूसियत होती है मदर्स मिल्क में, लेकिन इसमें आयरन नहीं होता और एक विटामिन C नहीं होता. ये दोनों चीज़ें मदर्स मिल्क में नहीं होती हैं. अब जी मेंटेनिंग द बिल्डिंग द आयरन स्टोर्स इन द फीटल लिवर, के लिवर में आयरन स्टोर हो सके. इसके अलावा जो है वो डिलीवरी में जो आयरन का लॉस है उसको कंपनसेट कर सके. इस वजह से हमने जो है ना वो आयरन की सप्लीमेंटेशन लाजमी करनी है. तो अब ये वेट के हिसाब से नॉर्मली जो है ना वो दिया जाता है आयरन. फॉर एग्जांपल कि अगर जो फीमेल है उसका जो वेट है लिखा हुआ है जो प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट था, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले 50 किलो, तो उसमें जो जी आयरन की रिक्वायरमेंट उसे चाहिए थी 14 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम के लिहाज से. माइक्रोग्राम तुम लोग को पता है 10-6 माइक्रोग्राम, यानी कि 1 किलो अगर वजन है तो 14 माइक्रोग्राम चाहिए. अगर 50 किलो है तो हम 50 को 14 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है. अब आयरन की रिक्वायरमेंट जो टोटल चाहिए आप प्रेगनेंसी में ग्रोथ में वो 46 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम चाहिए, ठीक है. अब उन्होंने कहा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट चाहिए 14, ग्रोथ के लिए चाहिए 46. टोटल आयरन की जो रिक्वायरमेंट चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज 60 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम,
ٹھیک ہے. یہ مائکرو گرام میں دی ہوئی ہے. اگر تم اس ویلیو کو ملی گرام میں چینج کرنا چاہتے ہو تو یہ 3000 ملی گرام بن جائے گی. تم ویسے یاد کر لو کہ آئرن کی ریکوائرمنٹ, یہ اتنا لمبا چوڑا ٹیبل میں نہ پڑو, آئرن کی ریکوائرمنٹ ٹوٹل 60 مائکرو گرام چاہیے پر کلو گرام. ٹھیک ہے, یہاں پر ڈے ہمیں 3000 ملی گرام آئرن چاہیے. وہ پر یاد رکھ لو جو 60 مائکرو گرامز ہے وہ پر کلو گرام کے لحاظ سے ہے, اور جو 3000 ہے وہ ایک دن میں ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. ڈائٹری آئرن ریکوائرمنٹ آن مکسڈ سیریل ڈائٹ, ٹھیک ہے, وہ ہے 37.5 ملی گرام پر ڈے. ڈائٹری جو آئرن کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی جو ہے نا وہ مطلب کاربوہائیڈریٹس وغیرہ زیادہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, پروٹین ڈائٹ نہیں لے رہا, تو اس کو 37.5 ملی گرام پر چاہیے. یہ میں آئی ول بیسیکلی گیو یو دا نوٹس. اس میں ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں میرے خیال میں کافی اچھی ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو تم اتنے لمبے چوڑے ٹیبل میں پڑھو. تو آئی ول سجیسٹ کہ جو آئرن والا ٹیبل ہے نا, یہ ہم یہ والا نہ کریں, ہمیں ایک ہی ویلیو یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. آئرن کا جو آئرن کے ویسے لکھو کہ آئرن کیوں چاہیے, فیٹل گروتھ کے لیے چاہیے, بلڈ ریڈ بلڈ سیل کے میس کے لیے چاہیے, یہ سارا ہم نے کرنا ہے ادھر سے. لیکن جو ہے نا یہ اس کی ریکوائرمنٹس وہ ہم یہاں سے نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے جنرل یاد کرنی ہے سب کے لیے. جو ہے نا ایک آئیڈیل انہوں نے نکالی ہوئی ہے کہ ہر ایک کے لیے, وہ وزن کے لحاظ سے نہیں ہے, وہ اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اتنی کیلشیم چاہیے, اتنا آئرن چاہیے, اتنا فولک ایسڈ چاہیے, اتنا زنک چاہیے, اتنا وائٹامن B12 چاہیے, اتنا وائٹامن A چاہیے. وہ ایک نکلی ہوئی ویلیوز, ایک نوٹس ہیں میرے پاس, تو وہ میں انشاءاللہ تم لوگوں سے شیئر کر دوں گی, یا جب آؤ گے تب دے دوں گی. دیٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آج میرے خیال میں جی ہم اتنا ہی کرتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم جو ہے نا پھر اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ کور کریں گے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں which are important during pregnancy and during lactation. اور جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ میں نے تم لوگوں سے بتایا کہ وہ بھی میں پھر انشاءاللہ کریں گے ہم وہ بھی نیکسٹ ٹائم. تو جی آج کے لیے تو بیسیکلی اتنا ہی ہے. اس کو تم لوگ پڑھ کر آؤ. نیکسٹ ویک ہمارا جو لیکچر ہوگا بدھ کو تو ہم یہی کنٹینیو کریں گے. تھرسڈے کو انشاءاللہ اپنا بایو کیمسٹری کا لیکچر کریں گے, اور ہم نے جو لیکچر کرنا ہے تھرسڈے کو دیٹ از کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم. ٹھیک ہے, وہ سارے سائیکلز ہیں, گلائکولسس وغیرہ, تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا وہ اب وہ اسٹارٹ کرنے ہیں کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم وغیرہ. تو انشاءاللہ جی وہ ہم پھر تھرسڈے کو کرتے ہیں. اس میں کوئی کوسچنز ہوں اس لیکچر میں تم لوگ ایزیلی پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اینی کوسچنز فرام دس لیکچر. اور کیا میں نے پچھلے لیکچر کی سلائڈز وغیرہ شیئر نہیں کی تھی جو ہم نے انٹرل پیرنٹرل بھی کیا تھا, اور میرے خیال میں ہارمونز والا کیا تھا, وہ کی تو تھی میں نے شاید. اچھا, ابھی کوئی نوٹس نہیں آیا کہ 1 جون سے کالج سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ جن کے ایگزامز ہیں نا ان کے لیے تھا, تم لوگوں کے لیے نہیں ہے. میرا نہیں خیال 1 جون سے کالج سٹارٹ ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو. کورونا آلریڈی پھیل رہا ہے, میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے سٹارٹ. ٹھیک ہے, 1 جون سے جو کالج ہے میرا نہیں خیال. دیر از نو نوٹیفیکیشن اسٹل آئی ریسیوڈ. ٹھیک ہے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے جو مجھے ملا ہو. اور صرف جو وہ بچے جن کے پیپرز ہیں جو 17 جون, جن کی ڈیٹ شیٹ 11 جون کو آئی ہوئی ہے, یعنی کہ اولڈ فرسٹ ایئر, ان کے شاید ہو. تم لوگوں کا تو بالکل کوئی سین نہیں. ٹھیک ہے, وہ میں دوبارہ سینڈ کر دیتی ہوں. ہاں, انٹرل پیرنٹرل میں نے کہا تھا جو سلائڈز نہیں کرنی وہ ڈیلیٹ کر کے کر دوں گی. ایکچولی عید ہالیڈیز میں بالکل تم پتہ عید اتنی مصروف, اور اوپر سے گرمی اتنی, آنا جانا, تو کیونکہ آلدو کرونا تھا لیکن یہ ہے کہ اپنی فیملیز میں جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر چلتی رہی ہیں. تو وہ اس وجہ سے بالکل یہ اس دن کے بعد سے آج ہی میں نے جو ہے نا صبح لیپ ٹاپ اوپن کیا ہے, جو تم لوگوں کا لاسٹ لیکچر تھا اس کے بعد. تو اس وجہ سے میں سینڈ نہیں کر سکی, بٹ میں آج جو ہے نا لازمی تم لوگوں سے وہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے, تو میں لازمی تم لوگوں سے شیئر کر دوں گی. اور کوئی سوال ہے تم لوگ کر لو. ٹھیک ہے جی, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے کو ہوتی ہے ملاقات. ٹھیک ہے, اوکے جی, خدا حافظ.